بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة رواه مسلم. تمام تعریفیں اس ذات برتر و اعلیٰ کے لیے جس کے علم و حکم کے بغیر درخت کا کوئی پتا گرتا ہے نہ آندھی کا کوئی ذرہ اٹھتا ہے، نہ آسمان سے سحاب رحمت برستا ہے، نہ ماہتاب آنکھ مچولی کرتا ہے، نہ سبزہ لہکتا ہے، نہ پھول مہکتا ہے، نہ موجیں ٹکراتی ہیں، نہ زمین لرزتی ہیں، نہ بجلیاں کوندتی ہیں، نہ شہاب ثاقب فضا کو چیرتی ہے، نہ ندیاں جاری ہوتے ہیں، نہ چشمے ابلتے ہیں، نہ پہاڑ کانپتے ہیں، نہ بادل گرجتے ہیں، نہ سیارے مدار میں گھومتے ہیں، نہ شمس و کواکب چمکتے ہیں، غرد کائنات کا حسن و بہار اور باغ و راغ کی گل فشانیاں، نسیم و شمیم کے جھونکے، مرغان خوش نما کی چہک، گلہائے رنگا رنگ کی مہک، خلا کے عالم کی شان رحیمی و قیومی کے دم قدم سے وابستہ ہے۔ ہر ذرے، ہر لہر، ہر تھپیڑے غرد ہر شے کی ہر حرکت میں قادر و علیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم و علم اور قدرت و اختیار کا فرما ہے۔
اور انگنت درود و سلام ہو آمنہ کے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال نبی بے مثال تاجدار حرمین امام القبلتین سید الثقلین جد الحسن والحسین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی بعثت کے بعد نبوت و رسالت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا، جن کے اس کائنات میں جلوہ گر ہونے کے بعد کسی نبی، کسی رسول، کسی وحی، کسی الہام، کسی کتاب اور کسی دستور حیات کی ضرورت باقی نہیں رہی، جس نے دلوں کو پاک، روحوں کو روشن، دماغوں کو درست اور طبیعتوں کو ہموار بنایا، جن کی تعلیم سے درندوں کو چوبانی، بھیڑیوں کو گلہبانی، رہزنوں کو جہاں بانی اور غلاموں کو سلطانی نصیب ہوئی، جن کی بعثت سے انسانی تمدن کا کایا پلٹ گئی اور گلشن انسانیت سے لہلہا اٹھا۔ محترم حضرات اور پردہ نشی خواتین اسلام، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ عظیم و برتر نے امام الانبیاء محبوب کبریا احمد مجتبیٰ کی نبوت کی کہکشاں گیری، محمد مصطفیٰ کی رسالت کی کائنات گیری، آمنہ کے لال کی رسالت کی عالمگیری اور عبداللہ کے چاند کی آفاق گیری کو اللہ نے بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ دوستو یہ عجیب اتفاق ہے، عجیب تناسب ہے کہ امام الانبیاء پر جو کتاب نازل ہوئی وہ ذکر للعالمین ہے، نازل کرنے والا رب العالمین ہے، جس شہر میں یہ کتاب نازل ہوئی وہ ہدی للعالمین ہے، اور جس ذات پر یہ کتاب نازل ہوئی وہ رحمت للعالمین ہے۔ کائنات میں اللہ پاک نے آمنہ کے لال کے علاوہ کسی اور کو اس لقب کے ساتھ ملقب نہیں فرمایا۔ دیکھیے کسی نے کلیم اللہ کا لقب پایا ہے، کسی نے روح اللہ کا لقب پایا ہے، کسی نے خلیل اللہ کا لقب پایا ہے، کسی نے ذبیح اللہ کا لقب پایا ہے، لیکن ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب پایا تو رحمت للعالمین کا لقب پایا ہے۔ محترم حضرات، ہمارے نبی دنیا کے اندر آئے، کن منازل کے ساتھ آئے، کن مناقب کے ساتھ آئے، کن مدارج کے ساتھ آئے، کن محاسن کے ساتھ آئے، کن فضائل کے ساتھ آئے، کن عظمتوں کے ساتھ آئے اور کن کمالات کے ساتھ آئے۔ دوستو والضحیٰ کا چہرہ لے کر آئے، الم نشرح کا سینہ لے کر آئے، ما زاغ البصر وما طغیٰ کی آنکھیں لے کر آئے، ما کذب الفؤاد کا دل لے کر آئے، ید اللہ فوق ایدیہم کے ہاتھ لے کر آئے، قد نری تقلب وجہک فی السماء کی پیشانی لے کر آئے، اور وما ینطق عن الہویٰ کی زبان لے کر آئے۔ محترم حضرات، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے انتقام کی کار فرمائیاں اپنی شباب پر تھی۔ آتش انتقام کی ہلاکت آفرینیوں سے نہ اپنے محفوظ تھے، نہ پرائے، نہ چھوٹے نہ بڑے، نہ مرد نہ عورتیں، نہ بچے نہ بوڑھے۔ وہاں نہ انسانی جان کی کوئی قیمت تھی، نہ انسانی خون کا کوئی احترام۔ انتقام میں دشمن کی جان، اس کی عزت، اس کی آبرو اور اس کا ناموس بہت ہی بے حقیقت چیز اور دلچسپی و دل جمعی کے لیے خوبصورت کھلونے تھے۔ یہ وہ دور تھا جس میں تلواروں پر تلواریں چلتی تھیں، بات بات پر سر قلم ہوتے تھے، آن کی آن میں انسانی لاشیں خاک و خون میں تڑپنے لگتی تھی۔ دنیا کا امن و امان معدوم ہو چکا تھا۔ ایک جان کے بدلے جب تک سینکڑوں جانیں نہ چلی جاتی صبر نہ آتا تھا۔ کسی سے اختلاف یا اسے چیلنج کرنا اپنے آپ کو مصائب و مشکلات کے حوالے کرنے اور موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ اللہ کی زمین پر انسان نہیں بلکہ انسانی شکل میں
جنگل کے وحشی جانور اور درندے آباد تھے، ان کے دلوں میں نہ درد تھا نہ درد مندی کا احساس۔ انسان تھے مگر حیوان سے بدتر، پیار سے نہ واقف، محبت سے نہ آشنا، رحمت و شفقت اور عفو درگزر کے محاسن سے نابلد، بات بات پر مرنے مارنے کے لیے تیار، بدلہ لینے کے لیے آمادہ اور انتقام لینے کے در پہ رہتے تھے۔ اپنے مخالف کو معاف کر دینے کا خیال تک ان کے دلوں میں نہ آتا تھا۔ چلیے اس زمانے کو دور جاہلیت کہہ کر چھوڑ دیجیے، اس روشن عہد کو دیکھیے جس میں ہر چیز ترقی کی آسمان پر پہنچی ہوئی ہے، علوم و فنون اپنے حد کمال پر ہیں، تہذیب و شائستگی، مساوات اور جمہوریت کے نعروں نے آسمان سر پر اٹھا رکھا ہے، تمدن پر گھمنڈ ہے، غرض انسانی زندگی کے ہر شعبے میں عروج و رفعت کے جلوے نظر آتے ہیں، مگر کیا آتش انتقام میں کوئی کمی آئی؟ انسان کے عفو درگزر میں کوئی خوبی و بھلائی معلوم ہوئی؟ رحم و شفقت کے محاسن کا کوئی احساس ہوا؟ اپنے حریف سے انتقام لینے کے بجائے انہیں معاف کر دینے کا جذبہ پیدا ہوا؟ حالات بتا رہے ہیں کہ اس ترقی یافتہ دور میں بھی آتش انتقام نہیں بجھی ہے، بلکہ کچھ زیادہ ہی ہے۔ چھوٹوں سے لے کر بڑوں تک، امراء سے لے کر غربا تک دیکھا جائے تو سب کے دلوں میں یہی ذہینیت چھپی ہوئی ملے گی۔ حکومت کا نشہ اور دولت کا غرور چشم پوشی کی اجازت نہیں دیتی۔ خطا کاروں کو معاف کر دینا، مجرموں سے عفو درگزر کا معاملہ کرنا، پتھر کا جواب پتھر سے نہ دینا، اپنے مخالف کے ساتھ لطف و مہربانی سے پیش آنا بے چارگی کا اعلان سمجھا جاتا ہے۔ یہ تو ان کی حالت ہے جو صاحب اقتدار ہیں۔ معمولی شخص جس کے پاس نہ حکومت ہے نہ دولت ہے، نہ انہیں اختیارات حاصل ہے نہ اعزازات حاصل ہیں، اپنے مخالف کو معاف کر دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس کی تمام صلاحیتیں اپنے مخالف کو ضد پہنچانے، اس سے بدلہ لینے اور اسے نیچا دکھانے کے لیے وقف ہو جاتی ہیں۔ وہ اپنا سب کچھ کھو کر مخالف کو تباہ و برباد کر دینا چاہتا ہے، مگر درگزر کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی عدم تشدد کا مظہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ حیات مبارکہ میں انتقام نام کی کوئی چیز نہیں ملتی۔ اور کیوں کر ملے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ نے خود فرمایا، صحیح مسلم کی روایت حدیث نمبر 2599، اللہ کے نبی نے فرمایا انی لم ابعث لعانا، میں لعان تان کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں، انما بعثت رحمتا، میں رحمت بنا کر بھیجا ہوں، میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ صحیح الجامع حدیث نمبر 2345 فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انما انا رحمت مہدات، میں تحفہ رحمت ہوں، میں اپنی امت کے لیے تحفہ ہوں، رحمت، میں رحمت مجسم ہوں۔ اور پھر آپ نے وہ کر کے دکھایا جس مقصد کے لیے آپ کی بعثت ہوئی تھی۔ 12 ربیع الاول کو مسلمان نعرہ لگاتے آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ،
ہر طرح آپ کو آواز گونجتی دکھائی دے گی، سب کو معلوم ہے۔ لیکن آمد مصطفیٰ کے مقاصد کیا ہیں؟ آمد مصطفیٰ کی مقاصد یہ نہیں ہے کہ آپ مصطفیٰ کی ولادت کی جشن منائیں، بلکہ آمد مصطفیٰ کی مقاصد میں سے ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ آپ کو اللہ نے پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی درگزر اور رحم و شفقت کی انوکھی مثال فتح مکہ کا واقعہ ہے جو سن 8 ہجری میں پیش ہوئی۔ یہ وہی مکہ ہے جہاں آپ کو گالیاں دی جاتی تھیں، جہاں آپ پر نجاستیں پھینکی گئی تھی، جہاں آپ کو قتل کرنے کی سازشیں رچی جاتی تھی، جہاں آپ کا ہجو بیان کیا جاتا تھا، جہاں آپ پر گندگی اونٹ کی اوجھڑیاں پھینکی گئی تھی، جہاں آپ کو مار مار کر پتھر سے لہو لہان کر دیا جاتا تھا، وہی مکہ ہے کہ ایمان لانے کے جرم میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر کئی من کے وزن کا پتھر رکھ کر انہیں تپتی ہوئی ریت میں ننگی پیٹ لٹا کر تڑپایا جاتا تھا، جہاں حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو سولی پر لٹکا دیا گیا تھا، جہاں حضرت عمار و خباب رضی اللہ تعالی عنہما پر بے پناہ مظالم ڈھائے گئے تھے، جہاں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اندام نہانی پر برچھا مار کر بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا تھا۔ یہ وہی مکہ ہے دوستو۔ جہاں تک کسی ملک یا علاقے کو فتح کرنے کا سوال ہے، تاریخ اس بات پر شاہد ہے، گواہ ہے کہ جب کوئی بادشاہ، کوئی فاتح، کوئی جنرل کسی ملک یا علاقے کو فتح کرتا ہے تو انسانی آبادی خاک و خون میں تڑپنے لگتی ہے، ہنستے بستے شہر کھنڈر میں تبدیل ہو جاتا ہے، بچے یتیم اور عورتیں بیوہ بنا دی جاتی ہیں، اور ظلم و بربریت کی وہ کہانی دہرائی جاتی ہے جسے دیکھ کر انسانیت کا سر شرم سے جھک جاتی ہے۔ جب کوئی فاتح کسی ملک کو فتح کرتا ہے اسے اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک آبادی بربادی میں تبدیل نہ ہو جائے، جب تک خوشنما محل مٹی کے عبرتناک ڈھیر نہ بن جائیں، جب تک شاندار عمارتیں مسمار نہ کر دی جائیں، جب تک قصوروار اور بے قصور سبھی انتقام کی خوفناک چکی میں پیس نہ ڈالے جائیں، اس وقت تک سکون قلب حاصل نہیں ہوتا، جب تک ماں بہن عورتوں کی عصمت و عزت تار تار نہ کر دی جائیں۔ آپ آج سے 20 سال پہلے چلیے اور دیکھیے، تب آپ کو معلوم ہوگا کہ جب عراق کے اندر، افغانستان کے اندر امریکہ نے حملہ کیا، کوئی رحمت دکھائی کسی آرمی نے، کسی پولیس فورس نے؟ ایسے ہزاروں واقعات آپ کو ملیں گے۔ کچھ دن پہلے لڑائی ہوئی، راسیا وغیرہ آپس میں لڑے، کیا حال کر دیا، لیکن ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح میں ہلاکت و بربادی نہیں بلکہ رحمت و شفقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہو کر مکے میں داخل ہو رہے ہیں، پیشانی مبارک عاجزی سے جھکی ہوئی ہیں، کوئی ہنگامہ نہیں، کوئی شور شگافہ نہیں، سینہ تان کر آپ نہیں تھے۔ اور پھر مکہ داخل ہوتی آپ نے اعلان کیا، جو مقابلے سے ہاتھ روک لے اسے امان ہے، جو اپنی تلوار میان میں رکھ لے اسے امان ہے، جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے اسے بھی امان ہے، جو
مسجد حرام میں داخل ہو جائیں اسے بھی امان ہے۔ ابو سفیان آئے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے، اللہ کے نبی کے پاس آئے، معافی مانگی، اسلام قبول کر لیا۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا جو سفیان اور حکیم بن ہدام کے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے، جو بھاگے اس کا پیچھا نہ کیا جائے۔ اتنے میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں انصار کا جھنڈا تھا، جوش و خروش کے ساتھ نعرہ بلند کیا، عسکری ترنگ میں کہنے لگا الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم نستحل الحرمہ۔ آج موقع ملا ہے، 10 سال کے بعد آج خوریزی کا دن ہے، آج مکہ جو حرمت ہے انہیں حلال کر لی جائے گی۔ ابو جہل کے رضاکاروں کان کھول کر سن لو، ابو جہل کے شاگردوں تیار ہو جاؤ، ماضی تمہارا تھا، حال ہمارا ہے، کل تمہاری تلواریں اور ہماری گردنیں تھیں، آج تمہاری گردنیں اور ہماری تلواریں ہوں گی۔ بڑے جوش و خروش سے یہ اعلان کر رہا تھا، نعرہ لگا رہا تھا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورتحال کے بارے میں معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، آج بدلہ لینے کا دن نہیں ہے، آج خوریزی کا دن نہیں ہے، آج قتل و غارت گیری کا دن نہیں ہے، آج انتقام لینے کا دن نہیں ہے۔ الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت و شفقت کا دن ہے، عفو درگزر کا دن ہے، معافی صافی کا دن ہے، ملن ساری کا دن ہے، گلے ملنے کا دن ہے، اپنے سینے میں جو عداوت کی آگ لگی ہے اسے بجھانے کا دن ہے۔ پھر مکے کے صحن میں، اسی مکے کے صحن میں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیفیں دی گئی، آپ پر نجاستیں پھینکی گئی، آپ کو گالیاں دی گئی، قریش کے تمام سردار سہمے ہوئے سامنے کھڑے ہیں۔ ان میں وہ بھی تھے جو اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا چکے تھے، ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں میں کانٹے بچھائے تھے، ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیزوں کا ناحق خون کیا تھا، ان کا سینہ چاک کیے تھے، ان کے کلیجے کو چبایا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کو بڑی تکلیفیں دی تھی، اذیتیں پہنچائی تھی، تمام کے تمام مجرم سامنے سرنگوں کھڑے ہیں اور پیچھے 10,000 آشام تلواریں محمد کی ایک اشارے کی منتظر تھی۔ دپتن آپ نے پوچھا قریش بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں، تمہارے ساتھ میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام چیزیں یاد تھی، تازہ ہو گئی تھی یاد وہاں جانے کے بعد، آپ کو یاد تھی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اونٹ پر باندھ کر 2 لخت کیا جانا، آپ کو یاد تھا حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکالنا، بلال پر ظلم و ستم، حضرت عمار و خباب پر ظلم و ستم، چچا حمزہ کے قاتل اور ان کو جو بے دردی کے ساتھ شہید کرنے کے بعد ان کی جسم کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، سب یاد تھا۔ پھر بھی آپ نے پوچھا مکہ والوں بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ وہ کہتے ہیں کہ محمد آپ شریف و کریم ہیں، شریف و کریم باپ کے بیٹے ہیں، آپ سے رحم و کرم کی امید ہے، آپ سے عفو درگزر کی امید ہے، آپ سے انتقام کی امید نہیں ہے، آپ ہم سے بدلہ لیں گے یہ امید نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مکہ والو، آج میں نے تم سے وہی کہنا ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا،
لا تثریب علیکم اليوم، لا تثریب علیکم اليوم۔ آپ تو واقعہ سے واقف ہیں، سب بھائی مل کے تھے، یوسف پر کتنے ظلم و ستم ڈھائے، کنویں میں پھینک دیا، اپنے باپ سے 40 سال تک کی جدائی کر دی، لیکن جب وہ سب آئے ایک دوسرے سے پہچان ہوئی تو یوسف علیہ السلام نے اپنے تمام بھائیوں سے کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے، آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کے بعد فرمایا فاذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، تم سب آزاد ہو۔ کیا اس سے بہتر افدر گدر رحم و کرم کی نظیر کوئی اور پیش کر سکتی؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحیم کہا، خود بھی رحیم ہیں، صفت ان کی، اور کہا اے نبی آپ مومنوں پر رحیم ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 128 اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے کہ یقیناً تمہارے پاس ایسے رسول آ چکے ہیں جو تمہاری ہی جنس سے ہیں، تم جیسے بشر ہو بشر ہے، تم جیسے انسان ہو وہ بھی انسان ہیں، تمہارے جیسے ماں باپ ہیں ان کے بھی ماں باپ ہیں، تمہارے جیسے بچے ہیں ان کے بھی بیوی بچے ہیں، تم جیسے کھاتے پیتے ہو وہ نبی بھی کھاتے پیتے ہیں، تم جیسے پہنتے اوڑھتے ہو وہ نبی بھی پہنتے اوڑھتے ہیں، جس طرح تم نیند کے محتاج ہو سوتے ہو اس طرح وہ بھی نیند کے محتاج ہیں وہ بھی سوتے ہیں، جس طرح تم بشر ہو وہ بھی بشر ہیں۔ جنہیں تمہاری تکلیف کی باتیں نہایت گرا گزرتی ہیں، جو تمہاری منفعت کے بڑے خواہش مند ہیں کہ کوئی ایک بھی جہنم میں نہ جائے میری امت، اس لیے فرمائے مثلی ومثلکم کمثل الجناد والفراش یقع فیہا، کہ اے میری امت کے لوگوں میری مثال اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے آگ جلائی تو کیٹ پتنگے پروانے اس میں گرنے لگے، آگ جلانے والا اس سے دور ہٹاتا ہے، میں بھی انتم تفلتون من یدی، میں بھی تمہاری کمروں کو پکڑ پکڑ کر تمہیں جہنم سے بچا رہا ہوں، وانتم تفلتون من یدی، تم میرے ہاتھ سے چھوٹے جاتے اور جہنم میں گرتے جاتے ہیں۔ اتنی فکر تھی، رات کو اٹھتے اور اپنی امت کے لیے روتے تھے اللہ میری امت کا کیا ہوگا۔ اللہ نے کہا جب فرشتوں سے کہا کہہ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، حالانکہ اللہ کو معلوم ہے کہ آپ کی امت سے اللہ راضی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی راضی کر دیں گے۔ آپ یہ نہیں چاہتے تھے، ایک پر مشقت آ جاتی گراں گزرتی تھی آپ پر، کوئی تکلیف میں ہوتا آپ پر بڑا مشقت، اور مومنوں پر آپ بڑا رحیم و شفیق، مومنوں پر بڑا مہربان ہیں۔ یہ تو نبی کی صفت اللہ نے بیان کی، اور ہمارا بھی دعویٰ ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے چاہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، ہمیں نبی سے بے انتہا محبت ہے، بلکہ کچھ لوگ تو عشق کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ہمیں نبی سے عشق ہے۔ وہی شخص اپنے بھائی سے لڑا ہے، آج تک معاف نہیں کیا، اپنے چچا سے لڑ جھگڑ کے اس کی جنازے میں نہیں گیا تھا، اپنی حد تو یہ ہو گئی ماں بہن سے بھی لڑنے لگے مرد، اور کوئی کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائیں، اللہ کب رحم کرے گا؟ ہم بڑی پریشانی میں ہیں ہندوستان کے اندر، نت نئے امتحانات آزمائش سے ہم گزر رہے ہیں، اللہ رحم کیوں نہیں کرتا؟ کیسے کرے گا رحم؟ آپ اپنے بھائی پہ مہربان نہیں ہوئے، آپ اپنے خاندان کے لوگوں پر مہربان نہیں ہوئے، آپ کی بہن سے آپ سے باپ کی وراثت مانگی، آپ نے بات چیت بند کر دیا، اور پھر آپ بڑے جنون میں ہیں، بڑے جوش و خروش میں 12 ربیع الاول کی
میلاد منانے کی جھنڈے لے کر خوشی سے اچھل رہے ہیں کہ آمد مصطفیٰ اسی دن ہوئی تھی۔ مقاصد دیکھیے، آج کافر و مشرک عروج پر ہیں، ہر چیز ان کی مطیع و فرما بردار ہو چکا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ رات کو دن بھی کر سکتا ہے، یعنی ایسے دن کو رات کہہ دے تو سب مان لیں گے، ایسے لوگ ان کے چاہنے والے بن گئے۔ علامہ حالی نے کہا عروج ان کا جو تم عیاں دیکھتے ہو، جہاں میں انہیں کامرہ دیکھتے ہو، موتی ان کا سارا جہاں دیکھتے ہو، انہیں برتر از آسماں دیکھتے ہو، یہ ثمرے ہیں ان کی جواں مردیوں کے، نتیجے ہیں آپس کی ہمدردیوں کے۔ آج ہم ہمدرد نہیں سردرد بن چکے ہیں، کسی کو کچھ بھی ہو جائے ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، خدا رحم نہیں کرتا اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر، کسی کے آفت گزر جائے سر پر، پڑے غم کا سایہ نہ اس بے اثر پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اگر نہ بھولتے ہم قول پیمبر کہ مسلمان سبھی ہیں باہم، کہ مسلمان سب ایک ساتھ، اگر اللہ کے نبی کی اس قول کو ہم نہیں بولتے، برادر ہے جب تک برادر کا یاور، معین اس کا خود ہے خداوند داور، معین اس کا خود ہے خداوند داور، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی مہربان ہوتا، مددگار ہوتے۔ اسی لیے میرے بھائیوں اور پردہ نشی ماں و بہنوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ہی جو ہے فضل و کرم ہے کہ اسی نبی کی امت میں ہمیں بھی داخل کیا ہے، تو ہم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دوسروں سے رحم و شفقت کا معاملہ کرنا سیکھیں۔ دشمنی ہوئی ہے اسے ختم کرنا سیکھیں، انتقام لینے کے لیے نہیں، بدلہ لینا چھوڑیں۔ عداوت و نفرت جو دلوں کے اندر ہیں، اس عداوت و نفرت کو ختم کر کے آپس میں الفت و محبت کے ساتھ جینا سیکھیں۔ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اہم مقصد تھا کہ اے لوگوں، میں لان تان کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں، کسی پر لعنت نہیں کیے، پتھر کھائے، آپ واقعہ 12 سنتے ہیں، پتھر کھا کر بھی ان پتھر مارنے والوں کو دعا دی، ان پتھر کھانے والوں کو دعا دی۔ آج ہمارے مسلمان یہ بھی کم نہیں ہیں، ان کے کچھ جلوس نکلتے ہیں غیر لوگوں کی، یہ پتھر بازی کرتے ہیں، آگ کو بھڑکاتے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ ابھی میلاد بھی آئے گا جو منانے والے ہیں، اور ان کا بھی تہوار آئے گا۔ اب اللہ دعا کریں کہ اللہ تو امن و امان کے ساتھ رکھنا، مسلمانوں کو کسی فتنے میں مبتلا نہیں کرنا، آپ اپنے گھر میں رہیے، آپ اپنے گھر کو تو کم از کم سدھاریے۔ آج گھر ہے، وہ گھر میں 2 بھائی لڑے ہوئے ہیں، اپنے خاندان کے لوگوں سے کب سے بات چیت بند ہیں، معاف کرنے کے لیے جا رہا ہے، معافی دینے کے لیے آپ تیار ہو ہی نہیں رہے، انتقام لینے کے در پہ ہیں۔ وحشی آئے، وہی وحشی جس نے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دور سے پھالا مار کر شہید کر دیا، ڈرتے ہوئے آئے، اللہ کے نبی سے معافی مانگے، نبی معاف کر دیے مسلمانوں کو۔ حبار بن اسود جو ایک طرف سے دیکھا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب کے قاتل تھے، بھاگ گئے تھے، پھر آیا، کہاں جاؤں بھاگ کر، اللہ کے نبی آپ معاف کر دیجئے، مسلمانوں کو معاف کر دیا۔ ہندا آئی،
اب ہندا نے کیا کیا تھا وہ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کو جب وہ شہید ہو گئے، سینے کو چیر کر الرحیق المختوم میں ہے کہ کلیجہ چبا بھی دیے تھے، معاف نہیں کیے، معاف کر دیا۔ اور جب مکہ فتح ہو رہی تھی اس وقت بھی بے پردگی کے ساتھ آ گئی تھی وہ۔ پھر جب اس طرح عفو درگزر، رحم و شفقت کا ماحول دیکھا، تب ان کے دل میں بھی وہ محبت جاگی نبی سے، کہا کہ اللہ کے نبی سب سے برا خیمہ میرے نزدیک آپ کا خیمہ تھا، اب میں اسلام قبول کر چکی ہوں، سب سے بہترین خیمہ میری نظر میں آپ کا خیمہ ہے۔ آپ کے بھائی نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ آپ کا ہاتھ پاؤں تو توڑے نہیں، آپ کے خاندان کے کسی آدمی کو مارے کاٹے نہیں ہیں، کیا کیا ہے؟ پھر آپ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح صفت پیدا کیوں نہیں ہو رہی ہمارے اندر؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، سچی محبت کرنے والا وہی ہے جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں، آپ کے اخلاق و اطوار کو اپنائیں، آپ جس طرح زندگی گزر بسر کرتے تھے اس طرح کوشش کریں کہ میں بھی اسی طرح زندگی گزر بسر کروں۔ آج یہ گھر نہیں ہے، گھر نہیں ہے، وہ اینٹ گارے سے مکان بنتے ہیں، گھر محبت سے بنا کرتے ہیں۔ شاعر نے کہا اینٹ گارے سے مکان بنتے ہیں، گھر محبت سے بنا کرتے ہیں۔ کسی نے لکھا اگر گھر میں مٹھاس نہیں رہی تو رشتہ دار تو دور کی بات، چیونٹیاں بھی نہیں آئیں گی، اکیلے رہو گے۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے، جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم نے سنا، ہم نے پڑھا، ہم نے جانا، تو پھر ہم آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ رہیں۔ اگر کسی سے کچھ انبن ہو چکی ہے تو پھر انہیں معاف کر دیں، انتقام لینے، بدلہ لینے کے در پہ نہ رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ الفت و محبت کے ساتھ زندگی جئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخر میں دعا گو ہوں کہ الہ العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو ایک بنا، نیک بنا، ہمارے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی، آپ کو اخلاق و اطوار کو اپنانے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین۔ ہم مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی گزر بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، تو ہم مسلمانوں کی مدد فرما کافر و مشرک و یہود و نصارہ کے مقابلے میں الہ العالمین۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو لوگ پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانی کو دور فرما، جو لوگ رنج و غم میں مبتلا ہیں تو ان کے رنج و غم کو خوش و خرم میں تبدیل فرما۔ ہم جب تک زندہ رہیں تو ہمیں ایمان کی حالت میں زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو زباں پر کلمہ لا الہ الا اللہ آمین۔ ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان له قلب والقى سمعه وهو شہید۔